عزیزان گرامی، یہ آیت تو قرآن مجید میں ہے، لیکن ذرا اس پیش گوئی پہ بھی نظر فرمائیے جو آپ نے کہی کہ میری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور پھر آپ نے ایک طبقے کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ سے ذمہ لے لیا۔ فرمایا کہ ایک اہل اللہ کا طبقہ، دین پھیلانے والوں کا طبقہ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وفادار لوگوں کا طبقہ میری امت میں ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت موجود رہے گا، اور ہر ظالم حکومت، ہر شر پھیلانے والی طاقت کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہو گئی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر کے آج تک اہل اللہ، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، علماء ربانیین ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ان کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکا؟ وہ گوشہ نشین ہو کے رہیں، وہ کسی آب و تاب کے ساتھ رہیں، وہ گھن گرجتے رہیں یا خاموشی کے ساتھ کسی کونے میں بیٹھ کے کام کرتے رہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان پہ ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، ان کی جان بھی لے لی جائے، ان کو قید میں بھی ڈال دیا جائے، ان پہ ہر تکلیف آ جائے، لیکن جو مشن لے کے وہ بڑھتے ہیں وہ برقرار رہتا ہے۔ ایک عارف نے، اللہ والے نے حکومت سے کہا، حکومت نے اس کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ اس نے کہا مجھے کوڑے مارو گے، پتھر مارو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت جو طائف میں تھی وہ پوری ہو جائے گی، احد والی سنت پوری ہو جائے گی۔ مجھے جیل میں ڈالو گے تو شعب ابی طالب والی سنت پوری ہو جائے گی۔ مجھے جلاوطن کرو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت جو کہ مکے سے مدینہ ہجرت والی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ مجھے قتل کرو گے تو 2 سال ہر سال کے لیے میں اس کی دعا مانگ رہا ہوں، میرا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تو علماء ربانیین کا ایک طبقہ حضور کی زندگی سے لے کے، حضور کی اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ باقی رہا۔ حضور کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ پھر ایک اہم بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہ لقب، امی لقب، آپ کو بہت عزیز بھی تھا۔ امی ہونے کے باوجود آپ سے جو کلام صادر ہوا ہے احادیث کی شکل میں، قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، تو آپ کا کلام نہیں ہے، میں حدیث کی بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب النبی الامی قرار دیا گیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ مسلمان جو اس پیغمبر اور فرستادہ الہی کی پیروی کرتے ہیں جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ امی، ام سے ہیں، ام والدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے آئے ویسے کہ ویسے، کسی استاد سے نہیں پڑھے، اگر استاد ہے تو صرف اللہ ہے۔ عربوں میں عام طور پہ امی ایک دوسرے کو جب کہتے تھے تو امی سے مراد ان پڑھ لوگ ہوتے تھے۔ ومنہم امیون لا یعلمون، ان میں بہت سے ان پڑھ لوگ ہیں جو لا یعلمون الکتاب الا امانی، جو کتاب کو لکھنا پڑھنا اور کتاب نہیں جانتے۔ تو عام طور پہ امی ان پڑھ لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن یہی لفظ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کہیں گے تو ہم بعض لوگ غلطی سے اس کا ترجمہ اگنورنٹ کر دیتے ہیں، وہ جاہل کے معنوں میں ہے، وہ گستاخی ہے۔ امی ان لیٹرڈ، وہ ذات گرامی جس نے کسی انسان سے تعلیم نہ پائی ہو، جس کا استاد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو لوگوں خدا پر اور اس کے ان پڑھ پیغمبر اور فرستادہ پر ایمان لاؤ۔ ان لیٹرڈ، وہ جو ان پڑھ سے مراد یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے رسمی طور پہ تعلیم نہ پائی ہو، اور خدا نخواستہ یہاں ان پڑھ سے مراد جاہل نہیں ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے امیوں کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضور سے یوں فرمایا گیا
سورہ عنکبوت میں وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينه اذا لارتاب المبطلون، اور قرآن کے نزول سے پہلے آئے پیغمبر نہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے۔ یا سورہ یوسف میں یوں کہا گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، یہ گزشتہ زمانے کا قصہ کا علم ہم تم کو اپنی وحی سے عطا کر رہے ہیں، تو اس وقت ان میں موجود نہ تھا جب وہ باہم مشورے سے بات کر رہے تھے۔ تو قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسہ میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا، کوئی انسان، کوئی فرد بشر آپ کا استاد نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات آپ کی استاد ہے۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد اب ذرا اس کلام کی طرف نظر دوڑائیے جو کلام ہمیں حدیث میں ملتا ہے، جو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس کلام کا مقابلہ دنیا کے کسی کلام سے کر کے دیکھ لیجئے آپ۔ علم کی وہ گہرائی اور حکمت کی وہ رفعت جو اس کلام میں ملتی ہے، میں ایمانداری سے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایم اے کر چکا فلسفے کا، تاریخ فلسفہ پڑھ لی، اور اس میں بڑے بڑے فلسفیوں کو بہت محنت سے میں نے پڑھا، تھیلیس سے لے کر اس دور کے برٹن رسل تک میں نے پوری محنت سے ان لوگوں کو پڑھا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میں نے حدیث کو پڑھا تو مجھے یہ سارے لوگ بونے نظر آئے، اور ان کے فن پارہ کمال مجھے مٹی کے گھروندے نظر آئے۔ قرآن تو میں نے بہت بعد میں پڑھا، صرف چند احادیث میں پڑھتے ہی میری قلب ماہیت ہو گئی، اور مجھے فلسفے کی ساری تاریخ ایک بکواس نظر آئی، اور انسانی فکر ایک ڈھونگ نظر آیا۔ میں کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، تعصب تو اب پیدا ہوا ہے نا، لیکن جب میں فلسفے کے طالب علم تھا میں اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری محنت سے فلسفے کو پڑھا، اور اس کے بعد ایسی حدیث کی طرف جب آ گیا میں نے کہا کچھ طرح یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، تو اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا تفاوت، اور پھر یہ دیکھ کے کہ بھائی یہ جو برٹن رسل ہے وہ تو میتھمیٹیشین ہے، وہ تو فزسسٹ ہے، فزکس کا آدمی ہے، میتھمیٹکس کا آدمی ہے، اس نے ساری زندگی اپنے فن پہ کام کیا ہے، ساری زندگی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتا پڑھاتا رہا ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ لیکن وہ ذات گرامی جس نے ایک منٹ کے لیے کسی ادارے میں تعلیم نہیں پائی ہے، جب وہ ایک بات کہتا ہے، اور اتنی ہٹی ہوئی بات ان سب لوگوں سے، اور اتنی خوبصورت بات، یہ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس موضوع پہ میں کبھی گفتگو کروں گا، میں تقابل کروں گا کہ اس موضوع پہ دیکھیے فلسفیوں نے یوں کہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے، ان دونوں کے کہنے میں دیکھو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، اور دیکھو کرنے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک واقعہ چھوٹا سا سن لیجئے، یہ واقعہ سن پہ میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا بھی کیا ہوتا ہے۔ ایک خاتون تھی مدینہ میں حضور کی تشریف لانے سے پہلے، بہت سخت مزاج عورت، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں ہوا ہے یا مکے میں ہوا ہے، یہ تحقیق کرنے کے بعد پھر کبھی بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور یہ خاتون حضور کے قریب سے گزری۔ خاتون اتنی سخت مزاج تھی اور اتنی بدگو تھی، فحش کلام کرتی تھی، ننگی باتیں کرتی تھی کہ وہ لوگ جو کہ بدماش کہلاتے تھے وہ بھی ڈر کے مارے اس سے بھاگ جاتے تھے۔ وہ اتنا ان کو آؤٹ فٹ کرتی تھی، گالیوں میں اتنا ان کو ذلیل کر دیتی تھی، گندا گفتاری میں، کہ کوئی گندے سے گندا مرد بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ تو یہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری، کسی موقع پہ آپ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے، تو یہ ساتھ سے گزری تو حضور پہ اس نے جملہ کس دیا، اور دیکھو اس شخص کو یوں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے جیسے کہ غلام بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یاکل کما یاکلون العبد،
ویسے کوئی غلام کھانا کھاتے ہیں ویسے بیٹھ کے کھانا کھا رہا. تو آپ ہمیں کہا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے، میں اللہ کا سب سے بڑا غلام ہوں. وہ باز نہیں آئی. اس نے یاکل ولا یطعم، اکیلے ہی کھایا جاتا، کسی اوروں کو تو کھلاتا نہیں. ہم نے کہا بی بی بیٹھ جا، تو بھی کھا لے میرے ساتھ. وہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے کھایا نہیں. آپ نے بی بی کھاؤ، کہتے نہیں، کھلانا ہے تو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. ہم نے کہا بہت اچھا. آپ نے لقمہ توڑا اور اس کو کھلانے لگے. کہنے لگے نہیں، یوں نہیں، یہ لقمہ نہیں، وہ لقمہ جو تمہارے منہ میں ہے وہ نکال کے میرے منہ میں ڈالو. آپ نے وہی لقمہ جو اپنے منہ میں تھا وہ نکالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. اب حدیث کی کتابوں میں ہے، تمام لوگ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ لقمہ اس کے منہ میں پڑنے کی دیر تھی. الفاظ یوں لکھے ہیں کہ فغلب علیہ الحیاء لطول حیاتها، اس کی پوری زندگی، اس کے مرتے وقت تک اس پہ حیا اس قدر غالب آ گیا کہ اس کی زبان کو بھی لگام آ گئی، اس کی آنکھوں کو بھی شرم و حیا آ گئی. وہ عورت کیا سے کیا بن گئی. عزیزان گرامی، اب یہ باتیں میں نے آج تک کسی فلسفی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ تاثیر کسی فلسفی میں نے نہیں دیکھی. ایک امی اور جس نے کہیں تعلیم نہیں پائی، اس کے کلام میں یہ اثر، یا اس کے لقمے میں یہ اثر، یا اس کی شخصیت میں یہ اثر کہ دوسرے کی شخصیت بدل جائے، اس کی بدگوئی بدگفتاری ختم ہو جائے. امی ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر وہ ذات گرامی جس نے کہ دعوی نبوت سے پہلے کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی، کسی موضوع پہ بحث ہی نہیں کی کہ بھئی یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یار ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اخلاقی کی بات، یہ اخلاق کی بات ہے، یہ بد اخلاقی کی بات ہے. اس چکر میں ہی کبھی نہیں پڑے. ایک خاموش تاجر، ہاں کامیاب تاجر، لیکن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ادھر سے ہرا سے اتر کے آئے اور پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا خطیب بن گیا یہ شخص. ایک ایک موضوع پہ لیکچر ہو رہا ہے، ایک ایک غلطی پہ انسانیت کو ٹوکا جا رہا ہے، اور ہر بات اس انداز میں کہی جا رہی ہے کہ جو بھی مد مقابل آتا ہے اس کو جواب نہیں ملتا. کوئی سامنے بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتا. تیسرے چوتھے جملے پہ وہ نہ صرف یہ کہ آؤٹ وٹ ہو جاتا ہے بلکہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ یکرخت اتنا بڑا انقلاب ایسی شخصیت میں جو کہ دیکھنے میں امی ہے، دیکھنے میں ان پڑھ ہے، جس نے کہیں تعلیم نہیں پائی. لیکن کوئی تعلیم پانے والا ایسا نہیں ہے جس نے اس امی سے تعلیم نہ پائی ہو. پھر ایک اور مسئلہ، ذرا اس پہ غور فرما لیجئے. وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس پہ کہ پوری انسانیت ورطہ حیرت میں پڑ گئی. آپ کے سارے ساتھی پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں. دیکھیے، جس قدر سازشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خلاف کی گئی ہیں، آپ کو قتل کرنے کے جتنے منصوبے بنائے گئے ہیں، میرا خیال ہے اس دنیا کی تاریخ میں کسی اور شخص کو قتل کرنے کے اتنے منصوبے نہیں بنے، مکہ میں ہو یا مدینہ میں. مکہ میں تو ہجرت ہی اسی وقت ہوئی جبکہ تمام 12 قبیلے کے لوگوں نے یہ شاید اکٹھے اپنے اپنے جوان اکٹھے کبھی ایک رخت ہے کہ ایک بار کی حملہ کر کے ختم کر دیں تاکہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکے. قتل کا سب سے بڑا منصوبہ، اس سے بڑا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر مدینے میں مسلسل قتل کی سازشیں، اتنی اٹیمپٹس. حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے دیکھ لیا 80 آدمی تنیم کے پہاڑ سے اترے ہیں اور یکلخت حضور، صرف اکیلے حضور پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اریسٹ ہو جاتے ہیں. اس قدر سازشیں آپ کی قتل کی. اور احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو اتنا خطرہ تھا کہ بیچارے مہاجرین اور انصار جب رات کو سوتے تھے تو ہتھیار باندھ کے سوتے تھے، ہتھیار بند سوتے تھے. سوتے ہوئے بھی ہاتھوں میں یہ تلوار ساتھ پڑی ہوئی ہے اور ساتھ
دستے کے پاس ہی اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے تاکہ ایک سیکنڈ بھی دیر نہ اور کھڑے ہو جائے مقابلے میں. سوتے ہوئے بھی تیر کمان ساتھ رکھا ہوا ہے, تلوار ساتھ رکھی ہوئی ہے. یوں تو بیچاروں کی راتیں گزرتی تھیں. اب اس عالم میں صحابہ کرام کو سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی تھی وہ حضور کی ذات کی تھی, اور کچھ لوگ حضور کے حکم کے بغیر وہ ارد گرد حضور پھیلے رہتے تھے اور پہرا دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بیٹھا رہے, تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے سامنے ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمائے ان ربک احاط بالناس, تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ تجھ پر دسترس پائیں. وہ سب لوگ جو تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. وہ تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا رکھیں گے, ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے. اور پھر وہ وقت جس وقت کے آپ سب لوگوں کے سامنے سے نکل کے گئے مکہ مکرمہ میں, مکان کو تو گھیرا ڈالا ہوا ہے سب لوگوں نے, کبھی قتل کریں گے. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا, اور بالکل دیواریں نہیں پھاندی ہیں, بالکل سامنے دروازے میں سے آپ نکلے ہیں اور سب کے سامنے میں سے نکل کے گئے ہیں, اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اندھا کر دیا. کوئی نہیں دیکھ سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں. فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ وہ آیت ہے جو تلاوت فرماتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے گزر گئے. آگے سنیے, اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یہ سورہ مائدہ کی آیت. اور جو ہی یہ آیت نازل ہوئی, آپ ایک خیمے میں رہ رہے تھے, ابھی تو آپ کے پاس کوئی مکان بھی نہیں تھا. آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ تمام لوگوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت کرے گا. جو ہی یہ آیت نازل ہوئی, آپ نے خیمے سے سر باہر نکالا, دیکھا کچھ لوگ پہرا دے رہے ہیں, حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور میاں اپنے گھر چلے جاؤ, مجھے کسی پہرے کی کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, سب لوگ اپنے گھر چلے جاؤ, کوئی بھی مجھ پہ پہرا نہ دے. اور عزیزان گرامی, اس کے بعد آپ نے کسی کو اپنے اوپر پہرا دینے کی اجازت نہیں دی, کوئی آپ کا باڈی گارڈ نہیں. اور یہ اس زمانے کی آیت ہے جبکہ ابھی آپ مدینہ منورہ میں آئے تھے, جبکہ آپ کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا. بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے گا کہ یا رسول اللہ دیکھیے ذہن میں بجھی ہوئی تلوار لے کے آیا ہے اور ہماری اطلاع ہے کہ آپ کو قتل کرنا چاہتے. اب میں اس کو چھوڑ دو, یہ قتل کرنا چاہے مجھے نہیں قتل کر سکے گا. اللہ نے کہہ دیا ہے واللہ یعصمک من الناس. اب یہ ایک اتنی بڑی بات, ایک ایسی شخصیت جس کے قتل کی سب سے زیادہ تیاریاں ہیں, اور وہ کہتے تھا کہ مجھے کسی پہرے کی, کسی باڈی گارڈ کی, کسی حفاظت کرنے والی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا عاصم حقیقی موجود ہے اور وہ میری حفاظت کر رہا ہے, وہ میری عصمت کا ذمہ دار ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک معجزہ ہے, اور ساری زندگی آپ نے کوئی پہرے دار نہیں رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کی حفاظت فرماتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.